السلام علیکم ڈیفینس ورز فرینڈز، آئی ڈی اے ویکلی میں پاکستان سمیت دیگر ایکسپورٹ کسٹمرز کے لیے J-10C طیاروں کے لیے نئے ٹرپل ایجیکٹر ریک اور ویپن سے متعلق خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ گزشتہ ہفتے ہونے والی اہم ڈیفینس ڈیولپمنٹس بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، چین کی ایوک کی جانب سے یوہائی ایئر شو کے موقع پر ایکسپورٹ کسٹمرز کے لیے بنائے گئے J-10C طیارے کو ڈسپلے کیا گیا ہے۔ اس کی مزید تصاویر سامنے آئی ہیں جس میں اس متعلقہ J-10C طیارے پر مزید ایئر ٹو گراؤنڈ ویپنز کیرنگ کی صلاحیت پہلی مرتبہ دیکھنے کو ملی ہے۔ بنیادی طور پر ایوک کی جانب سے جو J-10C طیارہ ڈسپلے کیا گیا ہے وہ پاکستان ایئر فورس کے لیے تیار کیا گیا نئے بیچ کا فائٹر ایئر کرافٹ ہے جو پاک فضائیہ کو بہت جلد ڈیلیور کر دیا جائے گا۔ نئی تصاویر میں اس طیارے کو ڈیڈیکیٹڈ ایئر ٹو گراؤنڈ کنفیگریشن میں دکھایا گیا ہے۔ اس کے ایک ہارڈ پوائنٹ پر ٹرپل ایجیکٹر ریک کی بدولت 3 لیزر گائیڈڈ GB سیریز کے ایئر ٹو گراؤنڈ منیشنز کو کیری کیا گیا ہے۔ GB-1 کہے جانے والے اس گائیڈڈ ایئر ٹو گراؤنڈ منیشن کا وزن 250 کلو گرام ہے، جبکہ یہ لانگ رینج پر اہداف کو نشانہ بنانے کے قابل بناتا ہے۔ اس کے علاوہ 2 لارج ایکسٹرنل فیول ٹینکس کے ساتھ 2 شارٹ رینج PL-10 ہائی آف بور سائٹ ایئر ٹو ایئر میزائلز اور ایک CM-400 AKG کیریئر کلر کہے جانے والے ایئر لانچ راکٹ سے لیس اس طیارے کو دکھایا گیا ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان ایئر فورس پہلے ہی CM-400 AKG کو، جس کی رینج 290 کلومیٹر بتائی جاتی ہے اور یہ ماک 3+ کی سپیڈ سے اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے، اس ویپن کو J-10C طیاروں کے ساتھ ساتھ JF-17 کے ساتھ بھی انٹیگریٹ کیا جا چکا ہے۔ فرینڈز، اب سے چند روز پہلے اس J-10C طیارے پر ڈیول ایجیکٹر ریک کی بدولت اس کے انڈر بیلی ہارڈ پوائنٹ پر 2 BVR ایئر ٹو ایئر میزائل کو بھی کیری کیے ہوئے دکھایا گیا تھا۔ تاہم یہ پہلی مرتبہ ہے کہ J-10C طیارے کو رفال کی طرح کے ٹرپل ایجیکٹر ریک کے ساتھ ڈسپلے کیا گیا ہے، جس پر عام طور پر ایئر ٹو گراؤنڈ منیشنز کیری کیے جاتے ہیں۔ اس قسم کے ریکس کی بدولت J-10C طیارہ اب ایئر ٹو گراؤنڈ مشنز میں 2 لارج فیول ٹینکس کے ساتھ 6 ایئر ٹو گراؤنڈ بامز کو کیری کرتے ہوئے مشنز کنڈکٹ کرنے کے قابل ہو جائے گا، جو متعلقہ ایئر فورس کو نہ صرف لانگ رینج پریسیشن سٹرائکس بلکہ آپریشنل فلیکسیبلٹی بھی پرووائڈ کرے گی۔ خیال رہے کہ مصر کی جانب سے بھی حالیہ عرصے میں J-10C طیاروں میں دلچسپی کی خبریں سامنے آئی ہیں اور ممکنہ طور پر ایکسپورٹ کسٹمرز کی ڈیمانڈز کے پیش نظر اب اس طیارے پر ایڈیشنل نہ صرف ایئر ٹو ایئر بلکہ ایئر ٹو گراؤنڈ منیشنز کی بھی کیپیسٹی کا اضافہ کیا گیا ہے۔ فرینڈز، بنگلہ دیش کی نیوی کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ پاکستان نیوی کی میزبانی میں منعقد کی جانے والی امن 2025 ملٹی نیشنل ایکسرسائز میں شرکت کرے گی۔ بھارت کے پریشر کے باوجود بنگلہ دیش کی جانب سے اس ایکسرسائز میں شمولیت نہ صرف پاکستان نیوی کے خطے میں امن اور سلامتی کے لیے میری ٹائم سیکیورٹی کے غرض سے اس انیشیٹو کی تائید ہے، بلکہ بنگلہ دیش اس ایونٹ کی افادیت اور اہمیت کو دیکھتے ہوئے بھارتی پریشر کے باوجود اس میں شرکت کر رہا ہے۔ بنگلہ دیش کا اس لارج سکیل ملٹی نیشنل ایکسرسائز میں شرکت کرنا اس کے جنوبی ایشیا میں امن کے لیے کردار اور دیگر طاقتوں کے ساتھ تعاون کو ظاہر کرتا ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان نیوی 2007 سے امن سیریز کی ملٹی نیشنل ایکسرسائز کا انعقاد کر رہی ہے اور ان مشقوں میں وقت کے ساتھ ساتھ شریک ممالک کی تعداد اور دلچسپی میں اضافہ ہوا ہے۔ اس ایکسرسائز کا 2025 کا ایڈیشن 6 سے 11 فروری 2025 کو آرگنائز کیا جا رہا ہے۔ امن 2025 میں امریکہ، برطانیہ، چائنا اور ترکی سمیت دنیا کے 50 سے زائد ممالک کی نیویز کی شرکت متوقع ہے۔ فرینڈز، ہم بہت جلد آپ کے ساتھ پاکستان نیوی کی امن سیریز ایکسرسائز کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اور اب تک منعقد کیے گئے ایونٹس کی تفصیلات اور ان ایڈیشنز میں مختلف ممالک کی شرکت کی تفصیلات شیئر کریں گے۔ فرینڈز، پاکستان نیوی نے میسو مائل سٹون اچیو کیا ہے جب پاکستان کی نیول شپ سے شپ لانچ بیلسٹک میزائل کو کامیابی سے ٹیسٹ فائر کیا گیا۔ اسمیش نامی اس میزائل کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ اس کی رینج 350 کلومیٹر ہے اور یہ میزائل نہ صرف زمینی بلکہ سمندری اہداف یعنی شپس کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ پاکستان نیوی کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ میزائل ماڈرن نیویگیشن سسٹمز کی بدولت
اپنے اہداف کو پن پوائنٹ ایکوریسی سے نشانہ بنا سکتا ہے۔ خیال رہے کہ پاکستان نیوی کی جانب سے جاری کردہ ویژولز میں بھی اسمیش شپ لانچ بیلسٹک میزائل کو اپنے انٹینڈڈ ٹارگٹ کو پن پوائنٹ ایکوریسی سے نشانہ بناتے ہوئے دکھائے گئے ہیں۔ فرینڈز، پاکستان نیوی کے اس صلاحیت کی بدولت جو سب سے بڑا فائدہ پاکستان کو ہوگا وہ اس میزائل کی بدولت ڈیٹرنس اور اسٹریٹجک اسٹیبلٹی ہے۔ پاکستان نیوی شپ لانچ بیلسٹک میزائل کی بدولت سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے، گو کہ اس سے پہلے پاکستان نیوی کے پاس سب مرین لانچ نیوکلیئر کیپیبل کروز میزائل کو فائر کرنے کی صلاحیت موجود ہے۔ تاہم یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پاکستان نیوی نے شپ لانچ بیلسٹک میزائل کو بھی کامیابی سے ڈیولپ کرنے کے بعد ٹیسٹ فائر کی ہے، جسے نیوکلیئر وار ہیڈ کے ساتھ فیوچر میں اکوپ کرنے کے بعد بھی سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس قسم کے ایسٹ کی بدولت پاکستان نیوی کو کئی طرح کے ایڈوانٹیج حاصل ہوئے ہیں، جس پر اب ہم ون بائی ون بات کر لیتے ہیں۔ اسپین کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ اپنی ایئر فورس کے لیے مزید 25 یورو فائٹر ٹائفون اکوائر کرنے کی غرض سے یورپین کنسورشیم کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے۔ خیال رہے کہ اسپین کی جانب سے اپنی ایئر فورس کے لیے مزید یورو فائٹر ٹائفون اکوائر کرنے سے متعلق فیصلہ اب سے چند ماہ پہلے کیا گیا تھا، تاہم اس ڈیل سے متعلق فارمل کانٹریکٹ یورپین کنسورشیم کے ساتھ ابھی طے کیا جانا ہے۔ ادھر قطر کے بارے میں بھی اطلاعات ہے کہ وہ ممکنہ طور پر 12 یورو فائٹر ٹائفون سے متعلق سیکنڈ بیچ آرڈر کر سکتا ہے، جبکہ سعودی عرب پہلے ہی 54 یورو فائٹر ٹائفون کی ایکوزیشن سے متعلق ریکویسٹ کر چکا ہے۔ ادھر پولینڈ بھی ممکنہ طور پر 32 یورو فائٹر ٹائفون اکوائر کر سکتا ہے، جبکہ ترکی پہلے ہی 40 یورو فائٹر ٹائفون کی ایکوزیشن سے متعلق فارمل اپلیکیشن سبمٹ کروا چکا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اگر ان ممالک کی جانب سے یورو فائٹر ٹائفون کی ایکوزیشن سے متعلق ڈیل سائن کی جاتی ہے تو یہ بڑی تعداد میں یورپین کنسورشیم کے لیے یورو فائٹر ٹائفون کے آرڈر ہوں گے، جنہیں آنے والے چند سالوں میں فلفل کیا جائے گا۔ فرینڈز، اگر آپ یورو فائٹر ٹائفون کے ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ، اس فائٹر ایئر کرافٹ کی صلاحیتوں اور سسٹمز اور ویپنز کے بارے میں تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو اس ٹاپک پر کمپریہنسو ویڈیو کا لنک آپ کو اینڈ سکرین پر مل جائے گا۔ پاکستان ایئر فورس نے چین کی فضائیہ کو گزشتہ دنوں انڈس شیلڈ ایئر ایکسرسائز کے لیے الگ سے ہوسٹ کیا۔ یہ ایکسرسائز اس انڈس شیلڈ ملٹی نیشنل ایکسرسائز سے الگ کنڈکٹ کی گئی جس میں مصر، سعودی عرب اور ترکی سمیت تقریباً 1 درجن ممالک نے شرکت کی۔ پاکستان ایئر فورس کی جانب سے جاری کردہ پریس ریلیز کے مطابق چین نے اس ایئر ایکسرسائز میں ایکٹیو الیکٹرانکلی سکینڈ ارے ریڈار اور BVR ایئر ٹو ایئر میزائل سے لیس اپنے J-16 اور J-10C طیاروں کے علاوہ HK-22 سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم، KJ-500 ارلی وارننگ ایئر کرافٹ اور YTG-9 الیکٹرانک وارفیئر ایئر کرافٹ کو پاکستان ایئر فورس کے J-10C اور JR-17 تھنڈر بلاک 3 طیاروں کے اگینسٹ پچ کیا۔ پاکستان ایئر فورس کے مطابق اس ایکسرسائز کا مقصد دونوں ایئر فورسز کے درمیان انٹر آپریبلٹی اور آپریشنل ریڈینس کو انہینس کرنا تھا۔ اس مشق میں دونوں ممالک کی طرف سے مختلف پلیٹ فارمز اور ہائی ٹیک سسٹمز نے ریئلسٹک ملٹی ڈومین کامبیٹ سینیریو میں اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ فرینڈز، ترک کمپنی ایسلسان نے اپنے گوکسور ایئر ڈیفنس میزائل سسٹم کا ایک ورٹیکل لانچ سسٹم متعارف کرایا ہے۔ اس ورٹیکل لانچ سسٹم پر بیسڈ ایئر ڈیفنس سسٹم کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ بنیادی طور پر اسمالر شپس کے لیے تیار کیا گیا ہے، جبکہ اس پوائنٹ ڈیفنس میزائل سسٹم کے اس سے پہلے 2 ویریئنٹ متعارف کرائے جا چکے ہیں، جس میں ایک نیول شپس کے لیے ورژن ہم اب سے چند روز پہلے ہی آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں، جبکہ گراؤنڈ لانچ ویریئنٹ پہلے ہی ایسلسان کی جانب سے متعارف کروایا جا چکا ہے۔ گوکسور سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کے بارے میں اطلاعات ہے کہ یہ ٹیوبی-ٹیک سیج کے تیار کردہ بوزوگان ایئر ٹو ایئر میزائل کو استعمال کرتا ہے اور اس کی میکسیمم رینج 15 کلومیٹر سے زائد بتائی گئی ہے۔ خیال رہے کہ ترک کمپنیاں اس وقت کئی طرح کی اسمالر شپس جس میں آف شور پیٹرول ویسلز مختلف ممالک کو آفر اور ایکسپورٹ کر رہی ہیں، جبکہ اس قسم کے سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹمز نہ صرف ان اسمالر شپس بلکہ دیگر ممالک کی نیویز کے استعمال نسبتاً اسمالر ڈسپلیسمنٹ رکھنے والی شپس پر بھی استعمال کیے جا سکیں گے۔ فرینڈز، راسٹیک کارپوریشن نے یوہائی ایئر شو کے موقع پر اپنے 5th جنریشن انجن کو باقاعدہ ایکسپورٹ کسٹمرز کے لیے شو کیس کیا ہے۔ ایسڈیلیا 30 نامی اس AL-51F1 انجن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ 2 شاپ لو بائی پاس آفٹر برننگ ٹربو فین انجن ہے، جس کو خاص طور پر رشیا کے ایڈوانس فائٹر جیٹ Su-57M
اور Su-75 चेकमेट के लिए डेवलप किया गया है। इस टर्बोफैन इंजन की लेंथ 4.9 मीटर्स और डायमीटर 1.28 मीटर्स बताया गया है, जबकि इसका ड्राई वेट 1450 किलोग्राम है। इस इंजन की अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो ये 167 किलो न्यूटन थ्रस्ट प्रोवाइड कर सकता है, जो यकीनी तौर पर रूस के तैयार करदा हैवी Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए ऑप्टिमम पावर प्रोवाइड करता है। ख्याल रहे कि Su-57 को इस किस्म के 2 इंजन से पावर्ड किया जा सकता है। इस इंजन के बारे में कहा गया है कि ये गुज़श्ता AL-41F1 इंजन से 19% ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट और थ्रस्ट टू वेट रेशो रखता है। यहाँ ये बात काबिल ज़िक्र है कि रूस अपने Su-57 के साथ पहली मर्तबा चीन के युहाई एयर शो में शिरकत कर रहा है, जिसमें इस तैयारे ने बाकायदा एरियल डिस्प्ले में भी हिस्सा लेना है। इस मकसद के लिए प्री शो फ्लाइट प्रिपरेशन के दौरान Su-57 को ना सिर्फ फ्लाई करते हुए बल्कि मुख्तलिफ मनूवर्स कंडक्ट करते हुए देखा गया है। फ्रेंड्स, भारतीय मीडिया में शेयर की जाने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने अब से चंद रोज पहले अपनी चाइनीज साख्ता 155 मिलीमीटर की ट्रक माउंटेड सेल प्रोपेल्ड हॉइट्जर Su-15 को लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब टेस्ट किए हैं। ख्याल रहे कि गुज़श्ता बरस अप्रैल में पाकिस्तान आर्मी को चीन की नोरिनको की जानिब से 56 Su-15 हॉइट्जर्स का दूसरा बैच डिलीवर किया गया था, जबकि पाकिस्तान आर्मी इस शूट एंड स्कूट सलाहियत रखने वाली हॉइट्जर को बड़ी तादाद में इस्तेमाल करती है। पाकिस्तान आर्मी की जानिब से चीन से 2019 में इब्तदाई तौर पर 236 Su-15 सेल प्रोपेल्ड हॉइट्जर्स का एग्रीमेंट साइन किया गया था, जबकि बाद में 2022 में पाकिस्तान डे परेड के मौके पर इस हॉइट्जर को पहली मर्तबा पब्लिक किया गया। भारतीय मीडिया की ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स में मजीद कहा गया है कि टेस्टिंग के दौरान अमरीकी साख्ता M109 ट्रैक्ड बेस सेल प्रोपेल्ड हॉइट्जर के रिफर्बिश वर्जन को भी इस दौरान टेस्ट किया गया है, जो 24 किलोमीटर की रेंज रखती है, जबकि इस हॉइट्जर में सिर्फ 40 सेकंड में 6 राउंड्स फायर करने की सलाहियत मौजूद है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान के पास तकरीबन 200 के करीब अमरीकी साख्ता M109A2 सेल प्रोपेल्ड हॉइट्जर्स मौजूद है, जबकि 120 से जायद M109L इटालियन साख्ता वर्जन की हॉइट्जर्स भी मौजूद हैं, जिन्हें पाकिस्तान फ्रेंड्स, उम्मीद है आइडिया वीकली की इस एपिसोड में आपको गुज़श्ता हफ्ते होने वाली अहम डिफेंस डेवलपमेंट्स के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।